آج کے اس پروگرام میں ہم ان خواتین کو رہا کروانے میں کامیاب ہوں گے عید سے 2 روز پہلے، جن کی ضمانتیں تو ہو چکی تھیں لیکن مچلکوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں تھی. جو سرپرائز ان کو تو پتا بھی نہیں ہے نا کہ وہ ابھی بھی نہیں بتائیں گے. ہم پہلے ان سے گفتگو ایسے ہی کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے ان کو. آپ کی ضمانت ہو گئی ہوئی ہے؟ جی ضمانت ہو گئی. کیوں باہر نہیں جا پا رہی ہیں آپ؟ کوئی آنے والا نہیں ہے پیچھے، اس کی وجہ سے. تو آپ کا ہے دل عید سے پہلے بچوں سے ملنے جی کا؟ بہت دل ہے. 19 دن میں میری بیل ہو گئی تھی، میری شالٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. 5 سال ہو گئے آپ کو؟ باہر جا کے کیا کرو گے؟ ہم لوگ سب کچھ کریں گے، اللہ کو بھی یاد کریں گے. تو یہاں پہ ابھی کوئی نہیں آپ کے پیچھے آپ کو ریلیز کروانے کے لیے جو آپ کی شیورٹی کے پیسے جمع کروا سکتا، کوئی بھی نہیں سر، کرواتا کوئی بھی نہیں سر. سامان باندھے آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کچھ نہیں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. آپ سب کو بہت دیر. اب ہم آ گئے جیل سے، باہر چلے گئے. تالیاں. کچھ عرصہ پہلے ٹیم سریام نے کراچی میں خواتین کی جیل میں قیدی خواتین سے ملاقات کی. ہم نے خواتین قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات، انہیں درپیش مسائل اور ان کی رہائی میں تاخیر کی وجوہات جاننے کی کوشش کی. ان خواتین قیدیوں کی داستانیں جب پروگرام سریام میں نشر ہوئیں تو جیل کے اندر موجود ان خواتین قیدیوں کا درد اور کرب لوگوں تک پہنچا، جس کے بعد بریڈ فورڈ سے ایک خاتون اور کینیڈا سے ہمارے ایک دوست نے ان خواتین کی رہائی کے لیے زر ضمانت اور قانونی اخراجات برداشت کرنے کا عزم کیا، اور ٹیم سریام نے ان خواتین کی رہائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے ہم نے جیل سے ایسی خواتین کی فہرست حاصل کی جنہیں عدالت سے ضمانتیں تو مل گئی تھیں لیکن ان کے یا ان کی فیملیز کے پاس ضمانت کی رقم جمع کروانے کے پیسے نہیں تھے، یا پھر سرے سے ان کی کوئی فیملی ہی نہیں تھی. سو چند ہزار یا 2-3 لاکھ کے زر ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے یہ خواتین کئی مہینوں اور کئی سالوں سے جیل میں قید تھیں. یوں تو یہ فہرست کافی طویل ہے، لیکن ہم نے پہلے مرحلے میں 6 ایسی خواتین کا انتخاب کیا جن کا کیس نسبتاً جلد حل کیا جا سکتا تھا اور جن کے بارے میں امکان تھا کہ ہم انہیں 2025 کی عید سے پہلے رہا کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. ٹیم سریام نے اس عید سے قبل 6 خواتین کو تمام قانونی تقاضے پورے کرنے اور ان کے زر ضمانت یعنی مچلکوں کا انتظام کرنے کے بعد جیل سے رہا کروا دیا. اس سفر کا آغاز سریام کے اس پروگرام سے ہوا تھا جس میں ہم نے جیل میں قید مختلف خواتین سے ان کی دکھ بھری داستانیں سنی تھی. نارتھ کراچی سے تعلق رکھنے والی اس خاتون پر 9C یعنی منشیات کا مقدمہ تھا، اور جب سے یہ قید تھی اس سے اس کے بچوں کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے ہمیشہ. جرم کیا تھا جس کی وجہ سے آپ یہاں آئیں اس جیل میں؟ میرا 6-9C. اور یہ کیا ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے؟ منشیات کا. تو اب آپ کو سزا سنا دی گئی ہے. جی، سزا کیا ہے؟ 5 سال کی سزا دی. اور آپ نے کتنا وقت گزار لیا؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال آپ کو. آپ نے کب سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال سے ملاقات ہوئی نہیں؟ تو آپ کے آپ کے پیارے جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہیں آپ کے ساتھ ابھی؟ نہیں، مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی میری سپورٹ کرے. بہت غریب ہیں ہم لوگ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جب آپ یہاں سے نکلیں تو ایک مختلف انسان ہو آپ انشاءاللہ، اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ساری. تھینک یو سو مچ. کراچی کی خواتین جیل میں قید 21 سال کی اس لڑکی کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر نے خودکشی کی تھی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ تو بڑی ینگ لگ رہی ہیں، کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کو یہاں آنا پڑا؟ مرڈر کیس میں. مرڈر کیس میں؟ کس کے مرڈر کا؟ میرے ہسبینڈ. اور آپ کو سزا سنا دی گئی؟ جی. اور کب سنائی گئی آپ کو سزا؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال. اور کیا سزا ہے آپ کی؟ سزائے موت. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹی ہیں. 2 بیٹی ہیں. جی. آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے؟ نہیں، 1.5 سال ہو گیا میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو آپ کو جب
وہ جو ایک خاص فلمی سا منظر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کٹہرے میں ہیں اور جج نے کہا کہ جی آپ کو سزائے موت سنائی گئی اور اس کے بعد قلم توڑ دیا، تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ سزائے موت؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. میں چیمبر میں بلا کے لگائی تھی تو میں کھڑی بھی تھی، تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو سزائے موت لگا رہا ہوں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جیسے میں باہر نکلی تو سب رونے لگ گئے وہاں پہ جو لوگ تھے کہ 21 سال کی ایج میں آپ کو سزائے موت ہو گئی. اغوا برائے تاوان کے الزام میں قید یہ خاتون 13 سال سے جیل میں ہے. جیل میں قید ہونے کے باوجود یہ ماں اپنے 16 سال کے بیٹے کے لیے بے حد فکر مند تھی. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو کیا آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا، آج دیکھ لیا. اچھا چلیں. تو کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ 13 سال سے. 13 سال سے جناب، 13 سال سے یہاں پہ. اغوا برائے تاوان کا کیس ڈالا تھا، صرف اغوا تھا. وہ لوگ بچہ لا کے میرے گھر پہ رکھا تھا، میرے گھر پہ رکھا تھا. مانتی ہوں کہ میں نے گھر پہ رکھا تھا، لیکن خدا گواہ میں اٹھانے نہیں گئی ہوں. لڑکا اس کو بھی سزا دے دی، مجھے بھی. کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں نے یہ 13 سال کس طرح کاٹے، اور اس گناہ کی جو میں نے کیا بھی نہیں ہے. آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کو قید کیا گیا؟ 20 سال. 2008 میں اغوا برائے تاوان یا 25 عورتیں تھیں، ان میں سے آج کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے پیچھے بھائی ہے، باپ ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. میں نے صرف اللہ کو پکڑا ہے. اللہ مجھے تو جج بن جا، تو ہی میرا وکیل بن جا. کوئی خاندان میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں کرتا؟ کوئی بھی. ماموں ہے اور چاچو ہے، وہ اپنی بیوی بچوں میں مست ہے. میں نے اپنے بیٹے کو 5 سال ایس میں رکھا جو میرے گود میں تھا، لیکن میں نے یہ گناہ نہیں کیا. بس اللہ آسانیاں پیدا کرے. یہ عورت بھی اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں 10 سال سے جیل میں قید تھی اور اسے عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. آپ بتائیے کہ آپ کس جرم میں یہاں لائی گئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ آپ کو بھی 10 سال ہو گئے. اور آپ کا کیا جرم؟ مرڈر. جس سوال کا جواب آپ نہ دینا چاہیں آپ بالکل منع کر دیجیے. اور مرڈر کس کا الزام ہے آپ کے؟ ہسبینڈ کا. آپ کے بچے ہیں؟ ایک بیٹی ہے. اب تو بڑی ہو گئی ہوگی ماشاء اللہ. ہاں جی. تو ابھی پڑھ رہی ہے، وہ آپ سے رابطے میں ہے؟ کسی کے بچے کو کون پڑھاتا ہے؟ سزا کیا سنائی گئی آپ کو؟ 25 سال. چلیے، برا وقت بھی گزر جائے، اللہ کرے انشاءاللہ. سلامت رہے. 9C یعنی منشیات کے کیس میں قید اس خاتون قیدی کو 25 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ 8 سال سے جیل میں تھی. اس قیدی خاتون نے اپنے بچے کے آپریشن کے پیسے بھی وکیل کو دے دیے تھے تاکہ وہ اسے رہا کروا سکے، لیکن وہ موصوف پیسے لے کر تقریباً غائب ہو گئے تھے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق رہا. آپ کا شکریہ. آپ پہ کیا جرم؟ میرے پر 9C کا کیس ہے، لیکن جھوٹا ہے. مجھے پولیس لے کے گئی ہے گھر سے، اور نارکوٹکس نے مجھے 25 سال کی سزا دے دی ہے. اس 25 سال کی سزا میں جو آپ کو سنائی گئی، آپ نے پھر اپیل کی ہے؟ جی اپیل کی. ایک تو وکیل صحیح نہیں ہوتے، ایک میری ریکویسٹ ہے ججوں سے اور وکیلوں سے، اللہ کے واسطے ہم ویسی تکلیف میں ہیں، خدا را ہمارے کو اور تنگ نہیں کرے. ہے کہ ہم لوگ 8 سال اتنا پیسے مطلب جوڑ کے میں نے اپنے بچے کے آپریشن کے پیسے جمع کر کے وکیل کو دیے، اس نے میرا کچھ کام نہیں کیا. ہائی کورٹ سے برقرار کروا کے مجھے سپریم کورٹ میں پہنچا دیا. لیکن یہ کہ ہماری فیملی میں میرے بچے ہیں. کتنے بچے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. وہ لوگ آتے ہیں میرے پاس. جی. ماں جب نہیں ہو پھر تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ. تو ابھی کیا عمریں کیا ہیں ان کی، اگر آپ بتانا چاہیں؟ اگین جو آپ 20 سال ایک کی عمر، ایک کی 18 سال ہے. بیٹی میری فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے. آپ تو مطلب بڑی چھوٹی عمر میں چھوڑ کے آئے ہیں. جی 8 سال پہلے 9 سال پہلے آپ پیچھے جائیں تو وہ اتنے سے تھے، آج میرے برابر ہو گئے، اتنے بڑے میرے قد کے برابر ہو گئے. دل چاہتا ہوگا اب گھر میں ان کے ساتھ وقت گزاروں، اب تو میرا سہارا بننے کبھی. اب تو اتنا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے. بس آپ تو مجھے سب سے ہمت والی لگ رہی ہیں یہاں پہ، اور شکریہ آپ کا. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اور سوری ہم نے افسردہ کر دیا آپ کو، آپ سارے ہی رو رہے ہیں یہاں پہ.
یہ خاتون بھی 10 سال سے جیل میں قید تھی. یہ جب 23 سال کی عمر کی تھیں تو قتل کے الزام میں قید ہوئی، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس قتل کی چشمدید گواہ تھیں، لیکن انہیں ہی قاتل بنا کر ان پر کیس کر دیا گیا. مجھے یہاں پر 10 ایئر ہو گئے ہیں. میں 2011 سے آپ کی تو عمر نہیں لگتی تھی کہ آپ؟ جی میں 23 ایئرس میں آئی تھی اور 2 سال کا بیٹا چھوڑ کر آئی تھی، اور اب اس کو کوئی بھی رکھنے کے لیے نہیں تھا. تو ہمارے سپرنٹینڈنٹ، ان کو اللہ زندگی دے ترقی دے، انہوں نے میرے بچوں کو یہاں رکھا ہوا ہے. وہ SOS ولیج میں بھیجنا کے لیے ان کی کچھ کاغذات کے مسئلے ہیں. تو اقرار بھائی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہم کرمنلز نہیں ہیں. آج میرا بچہ 13 سال کا ہو گیا، میری برابر کا ہو گیا، اتنا چھوٹا سا چھوڑ کر آئی تھی. میری والدہ بیمار ہے، میرے پیچھے کوئی بھی بھاگ توڑ کرنے والا نہیں. اقرار صاحب، اقرار بھائی میں یہ چاہتی ہوں آپ ججز کو بولیں جو پرانے کیسوں پہ نظر ثانی کریں. آپ جا کر پلیز آپ کی سنیں گے. آپ اقرار بھائی، آپ میرے والد صاحب کی یہاں پر 9 مہینے ہوئے تھے مجھے سزا کو. میری ڈیڈ باڈی آئی تھی، مجھے وہاں پر آخری دیدار کرنے کے لیے مجھے بلایا. مجھے نہیں پتا تھا، میڈم بھی رو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد کی باڈی پڑی ہوئی ہے، کہ میرے والد، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ میں نے اتنی تکلیفیں دیکھ لی ہیں نا کہ مجھے اب تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی.